پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ لوگ کتنے تھے؟ کچھ بھی نہیں ہے جی، فلاپ ہو گیا۔ لاہور نے جو ہے بالکل ریجیکٹ کر دیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ نگراں حکومت نے ہر ممکن کوشش کی کہ کراؤڈ جو ہے نا اس کو کنٹرول کیا جائے۔ کراؤڈ کا آ جانا امپورٹنٹ نہیں ہے، کراؤڈ کا موڈ کیسا ہے۔ اور بلٹ پروف کنٹینر بیگے ہوئے جو ڈرپوک جڑے ایدا کی فائدہ، ایک ہوتا ہے چائے میں چینی ڈالنا اور ایک ہوتا ہے چینی میں چائے ڈال دینا۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ چینی میں چائے ڈالنے والے لوگ ہیں۔ اس پوری سپیچ کے اندر جو ہے مذہبی ٹچ بھی جو ہے بار بار جو ہے وہ نظر آیا۔ مریم نواز کے حوالے سے اتنی بےہودہ گفتگو وہاں پہ لکھی ہوئی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کل منعقد ہوا لاہور کے اندر۔ سب سے پہلے تو معذرت، میں ذرا لیٹ اس کے اوپر اپنا ویلاگ کر رہا ہوں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ میں کل رات کو ذرا کہیں پہ آکیوپائڈ تھا، ایک افطاری کے اوپر جانا تھا، تو وہاں سے بڑی لیٹ جا کے رات کو جو ہے وہ فراغت ہوئی، تو اس وجہ سے ذرا میں رات کو کر نہیں سکا اس کے اوپر ویلاگ۔ پھر ذرا تھوڑا سا انالائز بھی کرنا تھا ساری سچویشنز کو۔ ایک بڑا واسٹ قسم کا جو ہے نا وہ ایریا ہے جس کو ہم نے اب کور کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے، میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ لوگ کتنے تھے، لوگ کم تھے، لوگ زیادہ تھے، ذرا اس کے اوپر بات کریں گے۔ وی ہیو ٹو اینالائز کہ کراؤڈ جو ہے اس کا موڈ کیسا تھا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو تقریر ہوئی ہے، تقریر کے اندر کیا تھا، نیا کیا تھا، اس کو ذرا اینالائز کرنا ہے، اور آفٹر افیکٹس اس کے اب کیا ہوں گے۔ جب یہ سب کچھ ختم ہوا ہے تو اس کے بعد اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے، تھیم کیا نظر آ رہی ہے مجھے پاکستان تحریک انصاف کی، کچھ اس کے اوپر بات کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ ود دا کراؤڈ۔ سب سے پہلے ظاہری بات ہے، سب سے پہلا سوال جو زیادہ تر لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی کراؤڈ کیسا تھا۔ اچھا، اس کا سلسلہ جو بلڈ اپ شروع ہوتا ہے نا، وہ ظاہری بات ہے تیاری جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہ ایک دن پہلے سے ہی شروع کر دی ہوئی تھی۔ وہاں پہ مطلب اپنے انسٹالیشنز وغیرہ کرنا، کنٹینر، اسٹیج، کرسیاں، یہ سب کچھ لگانا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ اور کل افطاری کے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ کراؤڈ آنا شروع ہو گیا تھا اور ایک مومنٹم جو ہے بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب میں نے اس کے اوپر دیکھا، یہاں پہ آپ کو نا ضروری ہے بتانا کہ جرنلسٹ بھی جو ہیں وہ جب کارکن بنتے ہیں تو وہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ افطاری کے بعد ظاہری بات ہے اندھیرا ہونا شروع ہو چکا ہوا تھا۔ اب عمران خان صاحب، میں ہمیشہ کسی بھی جلسے کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نا، میرا ایک سنگل ایک فارمولا ہے، اور آپ لوگ پلیز اس کو ذہن میں رکھیے گا، اینڈ دس گوز فار ایوری ون۔ میں کسی پاکستان تحریک انصاف، نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا، دس گوز فار ایوری ون۔ میری نظر میں جلسے کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ تب کاؤنٹ ہوتی ہے جب جلسے میں پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ اپنا خطاب شروع کرتا ہے۔ دیٹ از دا پیک ٹائم، دیٹ از دا پیک ٹائم آف اینی جلسہ۔ اس سے پہلے جتنا بھی ٹائم گزرے، چاہے وہ جلسہ شروع ہونے کے 6 گھنٹے کے بعد آ کے اپنا خطاب کرے، وہ 2 گھنٹے کے بعد کرے، وہ جب بھی کرے، وہ اس کا پیک ہے۔ اس سے پہلے نہ آپ اس کی کراؤڈ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جی جلسہ کتنا بڑا تھا۔ اب نون لیگ نے خاص طور پہ، کیونکہ اوبیسلی وہ پی ٹی آئی کو اپوز کر رہی تھی، تو انہوں نے افطاری کے بعد سے لے کے تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 10 بجے تک جو کراؤڈ، جو کہ نسبتاً اوبیسلی کم تھا کیونکہ ابھی تو جلسہ سٹارٹ نہیں ہوا تھا، تو وہ اس کی ویڈیوز اور اس کی ڈرون شاٹس اور اس کے پکچرز وغیرہ جو ہے وہ شیئر کر کے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب کچھ بھی نہیں ہے جی، فلاپ ہو گیا، لاہور نے جو ہے بالکل ریجیکٹ کر دیا پاکستان تحریک انصاف کو، اور کوئی ایسی بات نہیں۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں وہ بار بار اور کئی ایسے صحافی جن کا ٹلٹ ہے نون لیگ کی طرف، وہ بھی اسی طرح اس کو شو کر رہے تھے کہ جناب او ہو، یہ دیکھیں یہ حال ہے، یہ تو لاہوری تو نکلے نہیں اس کے لیے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر جو نگراں حکومت ہے، یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے بھرپور رستے روکے، کنٹینرز لگائے، وہ رستے جو مینار پاکستان کی طرف جاتے تھے ان کو بلاک کیا گیا تاکہ لوگوں کا ایکسیس مشکل ہو۔ اگر وہ آ بھی رہے ہیں، لیٹس سے فیملیز آ رہی ہیں، گاڑیوں کے اندر آ رہی ہیں، تو ان کو کافی چل کے آنا پڑے۔ مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی پتہ لگا جنہوں نے 2-3 کلومیٹر واک کر کے جو ہے وہ مینار پاکستان پہنچے وہاں پہ اس جلسے کے لیے، کیونکہ وہ ان کا ایکسیس نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو نگراں حکومت نے ہر ممکن کوشش کی کہ کراؤڈ جو ہے نا اس کو کنٹرول کیا جائے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، لوگوں نے جنہوں نے جانا تھا وہ گئے، وہ پہنچے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے اندر۔ کراؤڈ آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہونا شروع ہوا۔ اچھا، 10 بجے کے بعد جو کہانی شروع ہوتی ہے، اب وہ چونکہ اب کراؤڈ بلڈ اپ ہونا شروع ہو چکا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کا جتنا لونڈا لپاڑا تھا، اور اس معذرت کے ساتھ ان لونڈے لپاڑوں میں نا کئی ایسے صحافی بھی ہیں، ناٹ آل آف دیم، میں بڑا کیٹیگوریکلی میں کہہ دوں ناٹ آل آف دیم، بٹ سم آف دیم، جو پی ٹی آئی کی بیٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ تو اتنا بڑھ چڑھ کے آگے آ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں کہ جناب جب میں غفیر آ گیا ہے
اور جناب پورا کا پورا لاہور مٹایا. نہیں جناب یہو جہا اسی جلسہ ہی نہیں ویکھیا. مطلب وہ بھی کچھ اتنا زیادہ جنہوں کہتے ہیں نا, وہ ایک ہوتا ہے چائے میں چینی ڈالنا اور ایک ہوتا ہے چینی میں چائے ڈال دینا. تو یہ لوگ جو ہیں وہ چینی میں چائے ڈالنے والے لوگ ہیں کہ جناب لاکھوں کا مجمع آ گیا ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا, اور انہوں نے کئی ایسے بھی تھے جب مثال کے طور پہ, اب یہ صحافی تو نہیں ہے لیکن سلمان احمد صاحب ہیں. سلمان احمد صاحب نے جو ایک ویڈیو شیئر کی, وہ ہاکی گراؤنڈ کی پرانی ویڈیو تھی, یہاں پہ قذافی اسٹیڈیم کے پاس جو ہاکی گراؤنڈ ہے اس کی ویڈیو شیئر کر دی کہ جناب دیکھیں کتنا کراؤڈ آیا ہوا, جو کہ غلط تھا, ایبسولوٹلی وہ غلط تھا. اچھا, اس کے بعد ظاہری بات ہے اب جلسہ جو ہے وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہوا. عمران خان صاحب جب تک آئے ناؤ, اب وہ جلسہ گاہ جو ہے وہ بھر چکا ہوا تھا, لوگ آئے, حقیقت ہے. مجھے اگر یہ کہا جائے کہ جناب اس جلسے کو کس طرح ریٹ کیا جائے گا تو میں اسے ایک اچھا کراؤڈ کہوں گا. میں اسے ایوریج نہیں کہہ سکتا, بلو ایوریج نہیں کہہ سکتا, فلاپ نہیں کہہ سکتا, ہسٹورک بھی نہیں کہہ سکتا. ہسٹورک جو ہوتا ہے نا وہ مثال کے طور پہ ہسٹورک, یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی آمد ہے. ٹھیک ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو 1986 میں جب آئی تھی نا, اس کو آپ ہسٹورک کہتے ہیں. اچھا, یہ نہیں ہے کہ صرف محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہسٹورک جلسے کیے ہیں, یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ہسٹورک جلسے کیے ہیں. مطلب 30 اکتوبر 2011 کا جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا, دیٹ واز اے ہسٹورک جلسہ. یہ بھی جلسہ کوئی برا جلسہ نہیں کہا جا سکتا, اچھا تھا. اچھا, اب صرف کراؤڈ کا آ جانا امپورٹنٹ نہیں ہے, کراؤڈ کا موڈ کیسا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے. موڈ جو تھا وہ اچھا موڈ تھا, ایک وائبرنٹ موڈ تھا, ایک ایگریسو موڈ تھا. لوگ جو ہیں وہ آ کے اپنا شو کرنا چاہ رہے تھے کہ جناب ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سختیاں ہو رہی ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. دے وانٹڈ ٹو گیو اے میسج, اور وہ میسج دیا گیا. دوسری بات یہ امپورٹنٹ بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, یہ جلسہ وہ جلسہ نہیں تھا جس کے اندر ٹرکوں کو یا وینوں کو یا بسوں کو بھر بھر کے باہر سے لایا گیا. لوگ خود آئے ہیں, وہ چاہے کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ہو. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ برگروں کا جلسہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب کے حوالے سے یہ بھی جس طرح کہا جا سکتا ہے نا برگروں کا جلسہ ہے, نہیں, برگروں کا جلسہ نہیں ہے. اس میں ہر طبقہ فکر سے, ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے اٹینڈ کیا ہے. تو اٹ واز اے گڈ شو ڈسپائٹ یہ سارا رستے شستے یہ سارا کچھ جو روکا گیا, اس کے باوجود یہ ایک اچھا شو تھا. کیونکہ آبویسلی عمران خان صاحب جو ہے, جس طرح میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بات یہ کہی تھی کہ اس سال کا پہلا جلسہ ہے. سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا وہ خود آئیں گے یا نہیں آئیں گے, تو وہ آئے. اچھا, پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ جناب بلٹ پروف کنٹینر وہاں پہ جو ہے وہ ایک رکھا گیا. اور جاؤ ایسی تیسی تاڑی, اور بلٹ پروف کنٹینر بہ گئے جو ڈرپوک جڑے ادا کی فائدہ. عمران خان صاحب کی یہ جو پرانی ٹویٹ ہے یہ خود بھی انہوں نے بلٹ پروف چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ خود بھی کی ہوئی ہے, جو کہ ظاہری بات ہے شیئر کی جا رہی تھی بار بار کہ یار آپ ماضی کے اندر خود بیٹھ کے جو آپ اس قسم کے لوگوں کو تانے تشنے دیتے تھے, آج خود آپ بلٹ پروف کنٹینر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب غلطی کی عمران خان صاحب نے, نہیں اس قسم کے مذاق اڑانے چاہیے. اور اب جو عمران خان صاحب کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی بلٹ پروف کنٹینر میں کیوں آ کے بیٹھے, یہ بھی بیوقوفی ہے. میں ہمیشہ ایک ان پاپولر اوپینین ہے لیکن میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, کیونکہ میں نے 15 سال اپنی جرنلزم میں جس طرح سیاستدانوں کو مرتے دیکھا ہے, شہید ہوتے دیکھا ہے, قتل ہوتے دیکھا ہے. میرے لیے ان کی سیکیورٹی سب سے ٹاپ ناچ ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کسی پارٹی کا سربراہ یا رہنما جو ہے وہ ایک بلٹ پروف گلاس کے پیچھے کھڑے ہو کے تقریر کر رہا ہے, بی ایٹ, آئی ڈونٹ ہیو ایبسولوٹلی اینی پرابلم ود دیٹ. میری طرف سے کل کو مریم نواز کرے, میری طرف سے کل کو شہباز شریف کرے, آصف علی زرداری کرے, آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشوز ود دیٹ. اچھا, اس کے بعد اب اس کنٹینر کے اوپر ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہوں گا. میں نے عمران خان صاحب جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اس گلاس کے اوپر جو ہے لکھا ہوا تھا. ایک ٹوٹل مذہبی ٹچ جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی دیا گیا, ظاہری بات, اور اسپیسیفکلی وہاں پہ لکھا گیا کیونکہ جو عمران خان کو دیکھے گا وہ ساتھ ہی آٹومیٹکلی اس کی آنکھ جو ہے وہ اوپر بھی جائے گی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب کو یہ جو ایک تھیم تھی اس پوری تقریر کی وہ ان کی تقریر کے اندر بھی جو ہے وہ نظر آئی. انہوں نے پوری تقریر کو, میں زیادہ اس میں ڈیٹیلز میں اس لیے نہیں جانے لگا کیونکہ بہت سی باتیں ریپیٹیٹیو تھی, 1.5 گھنٹے کی تقریباً یہ اسپیچ تھی, بہت سی ریپیٹیٹیو باتیں تھیں. لیکن اگر اس کو آپ اوور آل تھیم کو اگر اٹھا کے دیکھیں نا, آپ 1 منٹ کے لیے ذرا چھوڑ دیجئے کہ اس کے اندر پوائنٹرز کیا تھے. غلامی کا لفظ میرا خیال میں کم از کم 50 سے 100 دفعہ استعمال کیا گیا. اب اس کا یہ کیا ٹیکنیک ہوتی ہے, یہ ٹیکنیک ہوتی ہے آپ کے سامنے جو پورا کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے نا اس کو آپ نے شو کرانا ہے کہ تم ایک وکٹم ہو,
تم ایک وکٹم ہو, تم غلام رہے ہوئے ہو, اور میں تمہارا سیویئر ہوں. میں آؤں گا, میں آ کے تمہاری زنجیریں توڑ دوں گا, اور میں تمہارے لیے ایک ایسا نظام لانے لگا ہوں جس سے تم غلام نہیں رہو گے. تمہیں پتہ نہیں ہے تم کتنے پسے ہوئے لوگ ہو, تم کتنے غریب لوگ ہو, چوروں کے ہاتھوں مرے ہوئے لوگ ہو, غلام ہو, تمہارے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں, تمہارے منہ بند کیے ہوئے ہیں, یہ امپریشن. لیکن ظاہری بات ہے, کوئی جا کے عمران خان صاحب, وہ جتنی لونڈا لپاڑوں کی جو پوری ایک فوج جو ہے آپ نے اس جلسے کے اندر بلائی ہوئی تھی, ان میں سے کوئی اتنی ہمت نہیں کرے گا کہ جا کے عمران خان صاحب سے یہ پوچھے کہ جناب جس نظام کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, آپ اس نظام کی پیداوار ہیں, آپ اس نظام کی پیداوار ہیں. اگر آج لوگوں کو سائلنٹ کیا جاتا ہے, آج لوگوں کو پکڑا جاتا ہے, تو ایکچولی اسی طاقتوں کے ذریعے کیا جاتا ہے جن طاقتوں نے آپ کو پروان چڑھایا. آپ اس کے بینیفیشری ہیں. اور آج جو کچھ آپ یہ کر رہے ہیں, میں آج آپ کو گارنٹی سے یہ بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ انہی کے ساتھ ہاتھ ملا کے ایکچولی اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. اور ونس آپ آ جائیں گے تو یو ہیو ایبسولوٹلی نو پرابلم اگر یہی سب کچھ جو ہے وہ آپ کے اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ کیا جائے گا, یا ان کے کارکنوں کو اٹھایا جائے گا, یا وہ صحافی جو آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے, جو آپ کی چمچہ گیری نہیں کرتے, جو آپ کے مطلب یہ چند بیٹ رپورٹرز کی طرح آپ کے چمچے نہیں بنے ہوئے, آپ ان کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی کرنا چاہیں گے, اور یو ول ہیو ایبسولوٹلی نو پرابلم. تو لیکن پھر بھی یہ کمال ہوتا ہے آپ کا کہ آپ پھر بھی اس اتنے بڑے مجمع کو جو ہے وہ یہ بات کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ نہیں, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے کیا کیا کرنے لگا ہوں, اور میں وہ سب کچھ تمہیں کر کے دکھاؤں گا. حقیقت یہ ہے کہ آپ کو یہ سب سارا ہر چیز کا موقع مل چکا تھا. 2018 میں جب آپ وزیر اعظم آئے تھے تو آپ اس پورے نظام کو تبدیل کر سکتے تھے, لیکن آپ نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس وقت آپ کو بینیفٹس ہو رہے تھے. اس وقت یہ پورا نظام آپ کے جو مخالف سیاسی جماعتیں تھیں ان کے خلاف استعمال ہو رہا تھا, تو یو آر ایبسولوٹلی فائن ود اٹ. صحافیوں کو تب بھی اٹھایا جاتا تھا, صحافیوں کو تب بھی مارا جاتا تھا, صحافیوں کے خلاف اس وقت بھی جو ہے وہ غداری کے مقدمے درج ہوتے تھے, یہ سب کچھ ہوتا تھا, بٹ یو آر فائن ود دیٹ. صحافیوں کو آفر بھی کیا جاتا تھا, ان کے پروگرام بھی بند کیے جاتے تھے, بٹ یو آر ایبسولوٹلی فائن ود دیٹ, کیونکہ اس وقت پورا یہ نظام آپ کو بینیفٹ کر رہا تھا. آج آپ اس لیے چیخیں مار رہے ہیں کیونکہ اب اس کی ہیٹ آپ کو لگ رہی ہے آگے. لیکن ٹھیک ہے, میں وہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کے جو لوگ, مطلب چند خواتین کو میں نے دیکھا جی ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جہاں پہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہوا تھا وہاں پہ اپنے اس کنٹینر کے اوپر, وہیں پہ اس پوری سپیچ کے اندر جو ہے وہ قاسم سوری کا مذہبی ٹچ بھی جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ نظر آیا. ریاست مدینہ کی باتیں اور اسلامی تاریخ کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ بار بار بتایا گیا. جنگ احد میں یہ ہوا تھا, جنگ بدر میں یہ ہوا تھا, مسلمانوں نے یہ کیا تھا. ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ٹو ایکچولی ٹچ دا ریلیجس سینٹیمنٹ آف آل دا پیپل, یہ ایک بار. اب میں اس کے اوپر میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی. عمران خان صاحب جب پہلے بھی اپنے اس لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا جب انہوں نے, اور وزیر آباد میں وہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا, تو تب بھی اپنی سپیچز کے اندر بار بار وہ اسی طرح ہی ریلیجس ٹچ دیتے تھے. اور میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ یو آر ایکچولی ٹوئنگ آن اے ویری ویری ڈینجرس لائن, کیونکہ یہاں پہ کسی نے اس کو غلط مطلب دے دیا, کسی نے آپ کی کہی ہوئی کسی بات کو اگر غلط کانٹیکسٹ میں لے لیا, دس کوڈ گیٹ ویری ڈینجرس. تو وہاں پہ ہوا بھی ہے. میں مثال کے ایک آپ کو چھوٹی بات کہتا ہوں. آپ ریاست مدینہ کی باتیں کر رہے تھے, یہ ایک صاحب جو ہیں, یہ آپ کے سامنے ہے, یہ اسکرین یہ وہاں پہ پلے کارڈز لے کر آئے ہوئے تھے جہاں پہ مریم نواز کے حوالے سے اتنی بیہودہ گفتگو وہاں پہ لکھی ہوئی تھی, اتنی گھٹیا گفتگو وہاں پہ لکھی ہوئی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب میں بتا بھی نہیں سکتا کہ ایکچولی ان پوسٹرز کا کیا مطلب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ ہی کے لونڈا لپاڑا گروپ میں سے جو ہے وہ پھر اس کے بعد اس کی ویڈیوز بھی بنائی گئی اور اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. بٹ دیٹس فائن بیکاز آپ کا جو باہر کا امیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریاست مدینہ کا جو ہے وہ ایک ماڈل بنا رہے ہیں, لیکن دوسری جانب جو ہے آپ کے پارٹی کے یہ چمچے, آپ کے پارٹی کے لونڈے لپاڑے, یہ کارکن جو ہے اس قسم کی بےہودگی اگر پھیلا رہے ہیں تو دیٹس فائن, وی آر فائن ود دیٹ, ڈزنٹ میٹر. تو خدا کے لیے میں دوبارہ آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, اس قسم کے کانٹیکس مت دیجیے. پالیٹکس پہ بات کیجیے, آپ یہ بات کیجیے کہ گورننس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. اگر ہم ایکچولی ان کی اسپیچ کا اگر ایک میں وہ نکالوں, کرکس نکالوں, انہوں نے ایک 10 پوائنٹ ایجنڈا دیا انہوں نے. اب وہ ذرا جو 10 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ انہوں نے, اگر اس کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو نمبر 1 کیا ہے جی, بیرون ملک پاکستانی سرمایہ کاری جو ہے وہ ہم نے وہ اس کو لے کر آنی ہے. اچھا, اب اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دماغ میں نا ایک پتہ نہیں بہت غلط قسم کا اکنامک ماڈل ہے
جس میں کہتے ہیں جی صرف 5 لاکھ بیرون ملک مقیم پاکستانی اگر پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کر دینا تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ کہنے کی باتیں ہیں, یہ کرنے کی باتیں نہیں ہیں, یہ پریکٹیکل نہیں ہے. ان کا دماغ نہیں خراب کہ وہ اچھے بھلے وہاں پہ ڈالروں اور پاؤنڈ میں پیسے بنا رہے ہیں تو وہ 5 لاکھ جو ہے نا وہ آ کے اس ملک میں انویسٹ کریں گے. ان کی لائف بڑی سیٹل وہاں پہ گزر رہی ہے اور ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ اس ملک میں رول آف لا کی کیا صورت ہے. مطلب فار ایگزامپل دا پرسن ہو از ایکچولی سیئنگ آل دس, یہ شخص جو خود پروموٹ کر رہا ہے اس بات کو, یہ ان کیسز کے اندر جا کے حاضر بھی نہیں ہوتا, یہ اپنے آپ کو پیش بھی نہیں کرتا. یہ ایک بیسک بیسک کوشچن آف لا ہے. مثال کے طور پہ ٹیرین کے حوالے سے مجھے صرف آپ یہ بتا دیجئے کہ اگر اس قسم کا کیس یو کے میں چل رہا ہوتا تو وہاں پہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے تھے کہ کبھی آپ ادھر کنی کترائیں تو ادھر کنی کترائیں. ایک سوال کے اوپر بیٹی ہے یا نہیں ہے, بس صرف اس سوال کا جواب دینا ہے, بیٹی ہے یا نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں اگر اس قسم کا کیس چل رہا ہوتا نا تو آپ وہ کیس اب تک ہار چکے ہوتے. لیکن پاکستان میں چونکہ آپ ہیں اور آپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ, تو اس لیے آپ اس کیس سے اپنے آپ کو کنی کترا سکتے ہیں. توشہ خانہ کے کیس کے اندر بھی جو ہے آپ کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے, آپ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے. تو اس لیے رول آف لا کا بیڑا گر کرنے میں, رول آف لا کی دھجیاں اڑانے کے اندر آپ خود بھی ایک شراکت دار ہیں اس کے اندر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسری سائڈ بھی بڑی زبردست ہے, انہوں نے اپنی کنیاں ماری ہوئی ہیں اس کے اندر, لیکن آپ بھی اس کے اندر حصے دار ہیں. تو جب یہ سب کچھ بیرون ملک مقیم پاکستانی دیکھتا ہے نا تو وہ یہی سوچتا ہے کہ میرا دماغ نہیں خراب کہ میں اپنے لاکھوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو ہے نا اس ملک کے اندر لے کر آؤں. پرابلم یہ ہے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2, برآمدات کو فعال کرنا ہے. برآمدات جب آپ کے دور میں تھیں تو کتنی کو زیادہ آپ اس کو فعال کر سکے, کتنی کو بڑی آپ نے اس کے اندر جمپ مار دی؟ مجھے ذرا یہ جواب دے دیجئے. 30 ارب ڈالر کے آس پاس برآمدات آپ کے دور کے اندر تھی, آپ اس کو 50 60 70 تک لے گئے, آپ نہیں لے جا سکے. اب آپ پھر یہ سہانا خواب جو ہے وہ اپنے کارکنوں کو بیچنے کی کوشش کریں گے, اور مجھے پتا ہے آگے بھی یہی, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ تھیم آج اسٹیبلش ہو گئی ہے. میں اس پہ آتا ہوں کہ ابھی آگے کیا پلان ہے, ان کا آگے کا کیا پلان ہے. نمبر 3, سیاحت کا فروغ کرنا ہے. جی ہم سیاحت, پاکستان بڑا زبردست ملک ہے, سیاحت اینڈ ہی آلویز یوزز دیٹ, ماضی میں بھی کر چکے ہیں. سیاحت سے جی بڑا زبردست ہو جائے گا, سیاحت ہوگی, لوگ آئیں گے, سوئٹزرلینڈ سے بھی خوبصورت ہے نارتھ پاکستان, اور یہ بڑا, کبھی جا کے, میں پورا نارتھ میں گھوما ہوا ہوں, ذرا جا کے دیکھیے گا آپ کی سڑکوں کا جو حال ہے یہاں پہ, کون بیوقوف جو ہے وہ سیاحت کے لیے یہاں پہ آنا چاہے گا. جا کے ان سڑکوں کا حال تو دیکھیں ذرا ایک دفعہ, وہاں پہ صورتحال بنی کیا ہوئی ہے. آپ کی اسکردو کی جو روڈ ہے جو مین KK سے لگتی ہے وہ ہر مہینے 2 مہینے کے بعد لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے. یہ حال ہے آپ کے روڈ نیٹ ورک کا. آپ وہ کمراٹ کی آپ بات کرتے ہیں, کمراٹ آپ خود گئے تھے, چلے میں اب چونکہ آپ نے نا میرے ایریا کے حوالے سے ٹچ کر دیا ہے, میں خود سیاحت کا بہت شوقین ہوں. کمراٹ کا ذرا حال دیکھے جا کے, وہاں کی سڑکوں کا حال دیکھے جا کے, وہ گاڑیوں کے نا وہ کیا نام ہے ان کے جو شاکس ہیں نا, ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان گاڑیوں کو وہاں پہ چلا کے. یہ حال ہے سڑکوں کا وہاں پہ. اور اس کے بعد سیاحت کا جو آپ نے حال کیا, PTDC کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا آپ نے. پورے ریڑھ کی ہڈی تھی پوری PTDC پورے پاکستان کے اندر, اس کو آپ نے زلفی بخاری کے حوالے کر کے بیڑا غرق کر دیا اس پورے نظام کا. وہ تقریباً اس پورے PTDC کو بند ہوئے میرے خیال میں 2.5-3 سال ہو چکے ہیں. یہ حال کیا آپ نے سیاحت کا آپ نے یہ حال کیا, آپ نے اپنے دوست کو جو ہے وہ نتھیا گلی کے اندر بیٹھ کے وہاں پہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کا ٹینڈر آپ نے دیا, اس کو وہ جگہ آپ نے مختص کروائی. یہ ہے سیاحت کے آپ کے لیے آپ کی جو احسانات ہے. باتیں کرنا بڑا آسان ہے, بہت آسان ہے باتیں کرنا. سیاحت ہو جائے گی جناب, ہو جائے گا, جو وہی 50 لاکھ گھر تو 1 کروڑ نوکریاں, یہ وہی سہانے خواب ہے. اس کے بعد آگے معدنیات, اور جی معدنیات سے بڑا ہے جی, معدنیات بڑے زبردست ہیں ہمارے یہاں پہ. ریکوڈک آپ کے سامنے, ریکوڈک کا مسئلہ آپ نے حل کرایا تھا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں ریکوڈک کا مسئلہ کس نے حل کرایا تھا؟ اور آپ کو کیا پتہ ہے معدنیات کے بارے میں؟ مجھے ذرا صرف یہ بتائیں, آپ نے کیا کیا 3.5-4 سال آپ نے اس معدنیات کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر کیا کیا آپ نے؟ کتنی کو بڑی جمپ آ گئی معدنیات کے اندر. اس کے بعد انہوں نے کہا جی چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کا جو ہے وہ ہم فروغ, مطلب اسمال انڈسٹریز کی بیسکلی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے فروغ کے لیے ہم لوگ کام کریں. کیا کیا آپ نے 4 سال اس کے لیے, کیا کام کیا مجھے یہ بتائیے. آپ بار بار ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایگزامپل دیتے ہیں, اور ٹیکسٹائل سیکٹر جناب اتنا زبردست, فیصل آباد کا ٹیکسٹائل سیکٹر یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بہت زبردست ہو گیا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں, میں اس وقت اٹھا کے میرے اس وقت کے ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں بار بار یہ کہتا تھا یہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا جو اس وقت بوم آیا ہے نا فیصل آباد میں, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کووڈ کے دوران آپ نے اپنی انڈسٹریز کھولی ہوئی ہیں, اور جو دیگر مارکیٹس ہیں آپ کی کمپیٹیٹر مارکیٹس ہیں اس وقت بنگلہ دیش کی اور انڈیا کی, وہ بند پڑی ہوئی تھیں اس وقت.
اور مارکیٹ کے اندر چونکہ آپ کی دکان کھلی ہوئی تھی تو دڑا دڑ مال آپ کا چل رہا تھا. اور جیسے ہی وہ مارکیٹس کھلیں گی, وہ بنگلہ دیش اور انڈیا کی مارکیٹس کھلیں گی, تب آپ کی اصل پوزیشن کا پتہ لگے گا. اینڈ یو ڈیلیبریٹلی ایکچولی مس کوٹ دس. آپ اس کو جان کے ٹوسٹ مارتے ہیں کہ دیکھیں یہ میری وجہ سے ہوا ہے. اس میں آپ کا کمال نہیں تھا, اس میں کووڈ کا کمال تھا. اینڈ یو نو اٹ ویری ویل. اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی زراعت کا شعبہ جو ہے وہ ہمارے بہت زبردست ہے, اور زراعت جو ہے وہ ہم نے بڑا اپنے کمال کیا ہے. چینی کا سکینڈل آپ کے دور میں آیا ہوا ہے, چینی کا سکینڈل, اور آپ ہی کے اس عثمان بزدار کے انڈر آیا ہوا ہے, یاد ہے. اور آپ کو یاد ہے اسی چینی کے حوالے سے جو ہے وہ پوری ایک رپورٹ بنی تھی. کیا بنا اس رپورٹ کا, کتنی گرفتاریاں ہوئی اس رپورٹ کے اوپر. اس کے بعد یہ نمبر 7 کے اوپر کہتے ہیں جی نقصان کرنے والی کارپوریشنز کی تنظیمیں 9. نقصان کرنے والی کارپوریشن سے مراد ہوگی آپ کی اسٹیل ملز, آپ کی پی آئی اے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کو پرائیویٹائز کرنا ضروری ہے, یو نو اٹ ویری ویل. اور یہ ایک ایسا وائٹ ایلیفنٹ ہے جو صرف پیسے کھائی جا رہا ہے, دیٹس اٹ. 3.5-4 سال کچھ نہیں کیا آپ نے اس کے اوپر, چپ کر کے بیٹھے رہے. اس کے بعد اگلا کہتے ہیں جی ٹیکس نیٹ کو ہم نے بڑھانا ہے. یہ ٹیکس نیٹ کو ہم نے بڑھانا ہے. 1990 کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں گے نا آج آپ, 1990 کا, آج سے 33 سال پرانا اخبار, تو اس کے اندر بھی سیاسی رہنما یہی کہہ رہے ہیں جی ٹیکس نیٹ ہم نے بڑھانا ہے. بڑھانا کس طرح ہے ایسا نہیں پتا, بٹ ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, بٹ ٹیکس نیٹ ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھا دینا ہے. اور بائی دا وے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ٹیکس نیٹ بڑھتا نہیں ہے, ٹیکس نیٹ ہر سال بڑھتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے اس کی ریشو بہت سلو ہے. اتنی سلو ہے کہ اٹس ایکچولی شیم فل. اور کوئی بھی سیاسی رہنما اس ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے صحیح طرح اقدامات کرتا ہی نہیں ہے. میں وہ شبر زیدی صاحب سے میری بہت سی باتوں میں اختلاف ہے, لیکن ایک چیز جو ان کے دور کے اندر جو سجیسٹ ہوئی تھی نا وہ بہت اچھی تھی. ٹیکس نیٹ کو آپ نے بڑھانا ہے نا, آپ یہ رول لے آئیں, لاگو کر دیں. موبائل فون آپ تب تک نہیں رکھ سکتے جب تک آپ کے پاس این ٹی این نمبر نہیں ہوگا. موبائل کا کنیکشن آپ کے پاس نہیں آ سکتا جب تک آپ کے پاس این ٹی این نمبر نہیں ہوگا. ہوائی جہاز کا سفر آپ تک نہیں کر سکتے, نہ اندرون ملک نہ بیرون ملک, جب تک آپ کے پاس این ٹی این نمبر نہیں ہوگا. یہ ساری سہولتیں ان کے اوپر کٹ لگائیں, اس کے بعد دیکھیں لوگ کیسے دڑا دڑ جا کے این ٹی این نمبر لیتے ہیں. آپ چاہیں پیسے نہیں کماتے, آپ سال میں 10 روپے کماتے, این ٹی این ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے. اور یہ جو آپ نے رولز رکھے ہوئے نا کہ جی یہ کیا کہتے ہیں, جو ٹیکس پیڈ ہے اس کے لیے اتنا ٹیکس, اور جو نان ٹیکس پیئر ہے اس کے لیے اتنا ٹیکس. نان ٹیکس پیئر کا کانسیپٹ ختم کریں, ٹیکس پیڈ ہونا چاہیے, بات ختم. ٹیکس پیئر ہوگا, بینک اکاؤنٹ صرف وہ کھول سکے گا, جہاز میں سفر صرف وہ کر سکے گا, گاڑی صرف وہ خرید سکے گا, پراپرٹی صرف وہ خرید سکے گا, گھر کا کرائے کے اوپر گھر بھی صرف وہی لے سکے گا. آپ یہ کر کے دکھائیں, اس کے بعد دیکھیں آپ ٹیکس نیٹ کیسے بڑھتا ہے آپ کا. یہ میں کوئی بہت بڑا کوئی ایم بی اے کیا ہوا بندہ نہیں ہوں, نہ کوئی میں اکانومی کا ایکسپرٹ ہوں. میں فرینکلی اسپیکنگ میں نے بزنس کیا ہے, 7-8 سال میں نے بزنس کیا ہے. یہ بڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو مجھ جیسے ایک عام انسان تک کو پتہ ہیں. مجھ سے بہت بہتر دماغ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے باتیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ سیاسی ریٹرک کے اندر میں نہیں جا سکتا جو آپ سودا بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی منی لانڈرنگ کو ہم نے روکنا ہے. منی لانڈرنگ کو روکنا ہمارا کام ہے. منی لانڈرنگ کا ہی کیس آپ کے اوپر چل رہا ہے اس وقت. یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے نا, وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں جا رہا ہے کہ وہ گھڑی آپ نے جو ہے وہ یہاں بیچی ہے, یا وہ گھڑی آپ کی وہ فرا گوگی کے تھرو جو ہے دبئی میں بیچی ہے. اور اگر دبئی میں بیچی ہے تو وہ پیسہ لانڈر ہو کے کیا یہاں پہ آیا ہے؟ آپ منی لانڈرنگ کی بات کر رہے ہیں کہ جی. اور منی لانڈرنگ صرف ادھر نہیں, اور بڑے ایسے بڑے بڑے یہاں پہ جن بیٹھے ہوئے جن پہ منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں. کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. اس کے بعد آخری پسماندہ افراد کے لیے فلاحی پروگرام, احساس پروگرام. بیسکلی تو احساس پروگرام وہی احساس پروگرام ہے جو بیسکلی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, جس کا نام آپ کو, کیونکہ بے نظیر کا نام اتنا برا لگتا تھا, نام اس کا تبدیل کر دیا آپ نے. اور آپ جانتے ہیں کہ پسماندہ افراد کے لیے فلاحی پروگرام اب سے نہیں کئی سالوں سے چل رہے ہیں, مختلف ناموں سے چل رہے ہیں. اور یہ ایک اور پٹی ہے جو آپ پڑھا رہے ہیں, اور وہ لنگر خانے اینڈ آل دیٹ, وہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر ڈال رہے ہیں بیسکلی. سو جو میں نے شروع کے اندر بات کی تھی نا, کوئی نئی چیز نہیں تھی, ریٹرک باتیں تھیں, لیکن ٹھیک ہے کراؤڈ تسی مطلب واہ جنہوں کہتے ہیں نا شو لا لیا ہے تسی, لوگ شو آئے آ کے اکٹھے ہوئے, خان صاحب کی باتیں ان کو یہ پسند آتی ہیں, اور انہوں نے ایک میسج بھی دینا تھا کہ بھائی جان یہ نگراں حکومت نے یا جو کچھ بھی ہمیں جس طرح پکڑا جا رہا ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, لوگوں نے اس کو پسند کیا, لیکن سپیچ جو ہے وہ ساری ریٹرک تھی. اچھا, وہ جہاں پہ نمبر آف لوگوں کی بات آ رہی تھی, یہ ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جس میں ایک صاحب جو ہیں, یہ بیسکلی عمران خان صاحب کے کزن ہیں, میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, یہ میرے بھی
بڑے عزیز ہیں, ایک واسطے سے ہے میرے میں, ان سے بھی قربت ہے. یہ عمران خان صاحب کو کیا بتا رہے ہیں کہ ایکچولی کتنا کراؤڈ آیا ہوا تھا, سنیے گا ذرا. یہ بتاؤ کہ تم نے دیکھا کتنی پبلک تھی نکلی باہر, جو اسپیشل برانچ والوں نے کوئی ایسٹیمیٹ لگایا 5 لاکھ کا, مگر بہت زیادہ تھا. 90% لاہور میں. اور یہ آپ نے گفتگو سنی. اچھا آپ نوٹ کیجئے کہ جب انہوں نے ان کو کہا نا کہ رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ 5 لاکھ لوگ آئے ہوئے تھے, عمران خان صاحب خود بھی ہنس پڑے اس کے اوپر. ان کی اپنی بھی ہنسی چھوٹ گئی کہ یار کچھ زیادہ ہی ہو گیا میرے خیال. سو آئی انڈرسٹینڈ, مطلب, اور ظاہری بات ہے یہ صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے, اس طرح بہت سے لوگ, میں خاص طور پہ میں کل سے دیکھ رہا تھا کہ وہ خاص طور پہ وہ پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹرز جو جی حضوری کرتے کرتے خان صاحب کے پیچھے, ایکچولی ان کی بھی مجبوری ہے. ان کی مجبوری یہ ہے کہ اف دے ڈونٹ ڈو دیٹ تو پی ٹی آئی کی بیٹ ہاتھ سے چلی جائے گی. ان کو کرنا پڑے گا, ان کو پی ٹی آئی کے حق میں ٹویٹس کرنی پڑیں گی, اور اب سے نہیں کر رہے, وہ پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں. اور چونکہ وہ پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے پی ٹی آئی کی بیٹ آج تک ان کو ملی ہوئی ہے. اور یہ اب پی ٹی آئی کی بیٹ ہی کر سکتے ہیں, یہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے. ایک زمانہ تھا کہ جو بیٹ رپورٹرز ہوتے تھے نا, وہ ایکچولی پراپر جرنلزم کرتے ہوئے اس پارٹی سے ریلیٹڈ خبریں نکال کے بھی لے کر آتے تھے, اندر کی خبر لے کر آتے تھے کہ ایکچولی اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے. لیکن آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ وہ کئی حد تک, کافی حد تک وہ جو بیٹ رپورٹرز ہیں وہ اب چمچے بن چکے ہیں اور صحافت کہیں دور دفن ہو گئے. اینڈ میں دوبارہ کہنا چاہوں گا, آئی ایم ناٹ سیئنگ دس اباؤٹ آل بیٹ رپورٹرز, دیر آر اسٹل سم ونڈرفل بیٹ رپورٹرز جو پراپر جرنلزم کرتے ہیں, چمچا گیری نہیں کرتے. لیکن ظاہری بات ہے ایک ہوا چل پڑی ہے, وہ ایک دیکھتا ہے, ایک کو دیکھ کے دوسرا رنگ پکڑتا ہے, وہ کہتا ہے یار اچھا 4 ہاتھ آگے چلا گیا, میں 8 ہاتھ آگے جاؤں گا. وہ دوسرا آتا ہے, وہ کہتا ہے یہ 8 گیا ہے, میں 12 ہاتھ آگے جا کے دکھاؤں گا. ایک تیسرا آتا ہے, وہ کہتا ہے 12 گیا, میں 20 ہاتھ آگے جا کے دکھاؤں گا. تو دیٹس فائن. لیکن کوئی اس کو اینالائز نہیں. مجال ہے ان میں سے کوئی ایک بیٹ رپورٹر آ کے مجھے کہہ دے کہ بھائی جان ہم نے یہ جلسہ اٹینڈ کیا تھا, اس کے اندر یہ کام غلط ہوا ہے. مجال ہے ان میں سے کوئی آ کے یہ کہہ دے کہ جناب یہ عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی اس کے اندر یہ انہوں نے 2 نمبر فیکٹس شیئر کیے ہیں, یا یہ ریٹرک تھا, یا یہ ریپیٹیٹو باتیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں, کوئی بھی نہیں کہے گا, صرف اور صرف تعریفیں کریں گے. بلکہ یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ سما کی ڈی ایس این جی وین کو جو ہے وہ کل رات اسی جلسے کے باہر جو ہے وہ ڈیمیج کیا گیا, رپورٹرز کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, وہاں پہ ان کو زد و کوب کیا گیا, صرف اس وجہ سے کہ آئی تھنک وہاں پہ وہ ایک ایسا رپورٹر ضرور تھا جو اصل صورتحال بتانا چاہ رہا تھا. اور پھر یہ بات کرتے ہیں آزادی اظہار رائے کی, اور یہ چیمپئن بنتے ہیں جرنلزم کے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.